آپ نے عام شام ایک حدیث سنی ہوگی کہ یہ کیلا حضرت اویس کرنے کے لیے اترا تھا. یہ ہماری عورتوں کو بھی پتا ہے اس حدیث کا. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. آپ نے ایک اور حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا کی گٹھڑی اٹھائی, اسے اس کی منزل مقصود تک پہنچایا. اس بڑھیا نے پھر دعا دی, بیٹا وہ کہنے لگی کہ محمد سے بچ کے رہنا, وہ جادو کرتے ہیں معاذ اللہ. حضور نے فرمایا وہ جسے تم یہ کہہ رہی ہو میں وہی ہوں. اس پر شاعری بھی کی ہوئی ہے لوگوں نے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. وہ کوڑا پھینکنے والی بڑھیا کی عورت حدیث آپ نے سنی پڑی ہوگی, ہم نے اس کا کہیں وجود نہیں دیکھا. وہ حضرت بلال حبشی نے صبح کی اذان نہ دی تو سورج نہ نکلا. یہ سب کسی قوال کو کہیں سے ملی ہیں, ان کا کتابوں میں کہیں وجود نہیں ہے. اب بتائیے یہ غضب صرف ہمارے مسلک میں ہو رہا ہے, کوئی اور یہ بیان بھی نہیں کرتا. وہ ایک جنگ میں صحابہ کرام نے دیکھا کہ فتح نہیں ہو رہی تو مسواک شروع کر دیا, تو کافر کو یوں لگا جیسے منہ میں درخت ڈالے ہوئے ہیں کہ دانت صاف کر کے ہمیں کھا جائیں گے. اس بات کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے. میں نے کتنی ہی باتیں سنا دی. وہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک بندہ بیٹا لینے آیا تو وہ آپ نے فرمایا کہ تیرے نصیب میں بیٹا نہیں ہے. باہر نکلا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے. آپ نے فرمایا 1 2 3 4. حضور باہر تشریف لے آئے, آپ نے فرمایا حسین بس. اب اس کا کہیں کتابوں میں کوئی وجود نہیں, محققین کے ہاں اس کا کوئی وجود نہیں. اس قسم کی باتیں ہیں. کچھ اور بھی بہت ہے, میں نے کافی ساری باتیں سنا دی ہیں. ایسی حدیثیں ہمارے ہاں ہمارے اہل سنت کے حلقوں میں, خاص طور سے عوامی حلقوں میں اور خواتین میں, اور خاص طور سے یہ جو ہم الحمدللہ معجزات کرامات کے سب سے زیادہ چونکہ ماننے والے ہم ہی ہیں, ہماری اس محبت عقیدت اور صحیح العقیدگی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں نے اس قسم کی باتیں بھی ہمارے اندر داخل کر دی. میں نے پوری احتیاط سے کام لیتے ہوئے کچھ باتیں بتائی ہیں. میرے ذہن میں اور بھی وہ حدیثیں ہیں جن کو حدیثیں کہا جا رہا ہے, وہ حدیثیں نہیں ہیں. اور ایسا ہے کہ اگر آپ ان کو کسی خاص طور سے کسی سٹیج پہ بیان ہو رہی ہو تو عوام کا کیا قصور. میں اپنے بیٹوں سے درخواست کروں گا کہ حدیث آپ نے کنفرم کیے بغیر کبھی بیان نہیں کرنی, اور اگر کوئی بیان کرے آپ کو پتا ہو کہ یہ حدیث نہیں ہے تو اسے ضرور سمجھانا ہے. نہیں تو دین کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ابھی اور ہو چلا ہے. جرت کوئی نہیں کرتا کسی کو سمجھانے کی اپنی عزت بچانے کے لیے. جھوٹ بولا جا رہا ہے, اگر آپ سمجھو تو آپ کو کہے گا کہ تیری عقیدت میں فرق ہے, تیری محبت میں فرق ہے. نہیں جناب, یہاں سے ہمیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا, ہمیں یہ جرت کرنا پڑے گی, ہمیں حق گوئی سے کام لینا ہوگا. ہمیں فاروق اعظم کی طرح یقول الحق ولو کان مرا, فاروق حق بولتا ہے خواہ کڑوا ہو, اس کا مصداق بننا پڑے گا.